حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ ثم ایو، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سا افضل ترین عمل اللہ کی بارگاہ میں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، والدین کا کیا حق ہے اپنی اولاد پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور وہ دونوں تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرو گے، حسن سلوک کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، وہ دونوں تمہارے لیے جنت ہیں، اور ان کی نافرمانی کرو گے یا ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو وہ تمہارے لیے دونوں جو ہیں وہ دوزخ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آیا کہ باپ، والد اولاد کے لیے جنت کی چوکھٹ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی اس بندے کے لیے سعادت بندی ہے، خوش بختی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے آباء و اجداد کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے، اور تم لوگوں کی خواتین کے ساتھ عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پیش آؤ تاکہ تمہاری خواتین کے ساتھ بھی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ و برباد یا ذلیل و رسوا ہوا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک بوڑھے والد کو پایا یا والدہ کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا، وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا اور فرمایا، آمین۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کے مجھے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے اپنے والدین کو پایا اور پھر یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی وہ خدمت نہ کر سکا اور ان کی رضا حاصل کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ کر سکا، جنت کو حاصل نہ کر سکا، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو اور ہلاک ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جس نے شہر رمضان پایا، رمضان کا برکتوں والا مہینہ پایا اور اس کے اندر نیکی کر کے، اطاعت کر کے، نیکیاں کر کے اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا، اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، ہلاک و تباہ و برباد ہوا۔ حضور نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ پھر حضور نے فرمایا، وہ شخص، جبرائیل نے کہا، وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہوا یا اللہ کی رحمت سے دور ہوا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے
اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو جبرائیل نے یہ دعا مانگی تو میں نے کہا آمین۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے عرض کیا پھر کون؟ حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا تمہاری ماں۔ پھر حضور نے چوتھی مرتبہ کہا ابوک، تمہارا والد۔ یعنی انسان کے حسن اخلاق، نیکی، نرمی، برتاؤ، ان کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ اس کی والدہ اور اس کا والد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا والد باپ کی رضا اور خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری والدہ ہے؟ اس نے کہا لا، نہیں یا رسول اللہ میری والدہ نہیں ہے، وصال کر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَّةٍ، کیا تمہارے لیے خالہ ہیں، یعنی ماں کی بہن ہے؟ اس نے کہا نعم۔ حضور رحمت کونین نے ارشاد فرمایا پھر اس کے ساتھ تم نیکی کر، اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر۔ یعنی اس نے عرض کیا آگے کہ میرے بڑے گناہ ہیں، حضور نے فرمایا اس کا گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ بتایا، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اس نے کہا میری والدہ نہیں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا پھر اپنی والدہ کی بہن کے ساتھ نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واجب الاحترام، اسی طرح امام شوکانی لکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام علقمہ تھا، جوان، وہ زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا۔ اس کے جب موت کا وقت قریب آیا، اس کے اوپر عالم نزا طاری تھا، لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی زوجہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور سارا معاملہ عرض کیا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو، حضرت عمار کو، صحابہ کو سال دیتے ہیں اور اس نوجوان علقمہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضور جب اس کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، حضور نے فرمایا اس کے والدہ یا والد ہے، والدین ہیں؟ عرض کیا گیا اس کی والدہ ہے اور وہ بوڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسے بلایا جائے۔ اس کی بوڑھی والدہ کو بلایا گیا۔ اس کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ اپنی زوجہ کو میرے اوپر فوقیت دیتا تھا اور اس کے سامنے یعنی مجھے ذلیل رسوا کرتا تھا اور اس کو میرے اوپر فوقیت دیتا تھا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو معاف کر دو۔ وہ بہت سخت ناراض تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ حضور نے اپنے صحابہ کو کہا پھر ایسا کرو میرے صحابہ، لکڑیوں کا ایک بنڈل لاؤ، لکڑیاں لاؤ تاکہ اسے جلایا جائے۔ یہ حضور نے ہیلہ فرمایا۔ حضور رحمت کونین ہیں، آپ اس کی مغفرت اور بخشش کا سامان کر رہے ہیں۔ حضور کو معلوم تھا کہ والدہ کا دل جو ہے وہ کتنا نرم ہے۔ آپ نے جب یہ کہا تو والدہ نے کہا جو سخت ناراض تھی، کہا کہ آپ میرے دل کے ٹکڑے کو میرے سامنے ایسا کریں گے، یعنی اتنی سخت ناراض ہے۔ پھر بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے دل کے ٹکڑے کو میرے سامنے ایسے کریں گے۔ حضور رحمت کونین نے ارشاد فرمایا اللہ کی جو سزا کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، وہ اس سے بہت بڑی ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا۔ حضور نے صحابہ کو کہا جا کے علقمہ کو دیکھو۔ چنانچہ جب علقمہ کو دیکھا گیا تو اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری تھا۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ جو نیکی ہے یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ پھر ایک حدیث پاک کے اندر کہا گیا والدین کے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو،
لیکن آج افسوس در افسوس ہے، ہم سب جو ہیں، ہم نے والدین کے جو قریبی بہن بھائی ہیں ان سے ہی ہمارا سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا ہے۔ ہمارا بالکل سارا نظام الٹ پلٹ ہے۔ ہماری کوئی شادیاں ہو رہی ہیں، ہمارے کوئی بہت اہم جو ہے فنکشن ہو رہے ہیں، تو ہمارے اسٹیج کے اوپر ہمارے قریب ترین نمایاں وہ لوگ ہوں گے جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، اور ہمارے قریبی، ہمارا سکا بھائی، ہمارا چچا، ہمارا پھپھا، ہمارا تایا، ہماری بہن، ہماری خالہ، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے پھر رہے ہوں گے کہ جیسے ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہی معاشرے میں ہو رہا ہے، لیکن سارا نظام اور ہمارا الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرو، وہ ان کے اعزا اقربا کے ساتھ نیکی کرو۔ فرمایا کہ ان کے جانے کے بعد اگر تم والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا کہ ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ، یا دنیا میں وہ جس کے ساتھ محبت کرتے تھے ان سے محبت رکھو، تو گویا تم نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی خدمت کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ والدین ایک واحد ایسی چیز دنیا میں جو زندہ رہیں تو تب بھی اولاد کے لیے باعث رحمت اور باعث مغفرت ہیں، اور قبر میں چلے جائیں تو تب بھی باعث رحمت اور باعث مغفرت ہیں۔ قبر میں چلے جائیں تو ان کے لیے دعائے خیر کریں، دعائے مغفرت کریں، یا صدقات و خیرات کریں، یا وہ کام کریں، یا ان سے ملیں جن سے وہ ملنا پسند کرتے تھے، تو گویا اس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔